अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम साहिर। और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में स्कूल वैन पर खुदकुश हमला, 3 तालिबात समेत 5 पाकिस्तानी शहीद, मुतादिद मासूम बच्चे शदीद जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात और पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक हमले के पीछे भारत की रियासती सरपरस्ती में चलने वाला दहशतगर्द नेटवर्क मुलव्विस है। सफाक दहशतगर्दों ने स्कूल वैन को 0 पॉइंट के करीब निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ये हमला भारतीय खुफिया एजेंसियों की मनसूबाबंदी का शख्साना है, जो मैदान जंग में शिकस्त खाने के बाद मासूम जानों को निशाना बना रही हैं। फौजी तर्जुमान ने दो टोक कहा कि भारतीय एजेंडे पर अमल करने वाले सहूलतकारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि भारत दहशत गर्दों को अपने रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। BLA जैसे गिरोह भारतीय मुफादात की तकमील के लिए पाकिस्तानी बच्चों, शहरियों और मुसाफिरों को टारगेट कर रहे हैं। चाहे बोलान एक्सप्रेस हो या जाफर एक्सप्रेस, या मासूम मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करने का सफाक अमल हो, हर वाक़े के पीछे भारत का मकरू हाथ जो है वो बेनकाब हो रहा है। याद रहे, भारतीय मीडिया इन खून आशाम हमलों पर जश्न मनाता है और दहशत गर्दों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर हीरो बनाकर पेश करता है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान और कनाडा, अमेरिका में होने वाले हालिया इंकशाफात ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत दहशत गर्दी को बतौर पॉलिसी इख्तियार कर चुका है। और ये सवाल अब पूरी दुनिया से है कि कितनी लाशें और गिरेंगी, तब जाकर आलमी ज़मीर जागेगा। कब तक दुनिया भारतीय रियासी दहशत गर्दी को महज अंदरूनी मामला कहकर नजरअंदाज करती रहेगी? क्या मासूम बच्चों पर हमला करने वालों को आलमी इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, या भारत को खुली छूट हासिल है मीडिया और हुकूमत की BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों की पुष्पनाही पर आलमी इदारे कब एक्शन लेंगे? क्या वक्त नहीं आ गया कि भारत को रियासी दहशतगर्द करार दिया जाए और FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए? बिल्कुल इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज़्ज़कार एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें मारूफ तज़्ज़कार ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब आपसे आगाज़ करते हैं कि सबको ये पता था और कहीं ना कहीं इस बात का खदशा भी मौजूद था कि भारत जो है वो जंग में शिकस्त खाने के बाद जो है इस तरह की प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर और ख़ास तौर पर मासूम शहरियों पर हमला कर सकता है। लेकिन इस दफ़ा तो हद ही पार हो गई कि मासूम जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया गया है। आपके ख्याल में ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान की इस तमाम सूरत हाल में हिकमत अमली अब क्या होनी चाहिए? देखिए, ये चीज इसका खदशा ही सिर्फ नहीं था, ये चीज होनी ही है और आगे भी ये चीज जो है चलती रहेगी, क्योंकि पहले भी भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जितनी प्रॉक्सीज हैं उनको फंडिंग करता रहा है, उनको वेपन्स देता रहा है, उनकी भर्तियां करता रहा है। तो ये चीजें जो हैं आज से नहीं चल रही, ये पिछले कई सालों से जो बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं, ये भारत जो है हमें इसी तरह से ज़रब लगाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। क्योंकि उसने ये भी देख लिया कि जब उसने एक कन्वेंशनल तरीके से हमें मिलिट्री का कोई वार करने की कोशिश की, तो उसको कितना नुकसान हो, कितनी उसको अजीमत उठानी पड़ी है, कितनी उसकी बेइज्जती हुई है दुनिया में। और अब जो मेरा तासुर है और जो मेरी एक एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि ये वो चीज है जो कि भारत को हमेशा से बहुत सूट करती रही है। और भारत के अजीत डोवल साहब ने ये पहले कुछ, जब ये अफगानिस्तान की जंग खत्म हो रही थी, तो उस वक्त भी ये कहा था कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि ये तालिबान उनके साथी हैं, तो हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा है, और ये वो वल्नरेबल वैली है, पाकिस्तान की बैकयार्ड है, जिसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे और इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। और ये जंग जो है ये बहुत खतरनाक जंग, देखिए हमारी जानी नुकसान जितना वॉर ऑन टेरर पे हुआ है या टेरर वालों टेररिस्ट अटैक से हुआ है हमारे बलूचिस्तान में और KP वाले एरिया में, उतना हमने जंगों में इतने लोग जाया नहीं हुए हमारे, और वो भी मासूम शहरी, खास तौर पे बच्चे, खवातीन। तो इस चीज को हमें आगे ना सिर्फ ये कि खुद एहतियात करने की जरूरत है, हमें इंटरनेशनल मीडिया पे ये चीज प्रोजेक्ट करने की जरूरत है कि BLA और भारत का जो साथ है, TTP का और भारत का जो साथ है, वो कितना घिनौना साथ है, वो कितना खतरनाक है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए। और हम देखते हैं कि मतलब इस तरह के अटैक होते हैं तो आपने खुद भी देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया पे इसकी बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन नजर नहीं आती।
اور وہ تبھی آئے گی کہ ہم اس نیریٹو کو جتنا زیادہ ایگریسولی پھیلائیں گے، ہمارا میڈیا اس نیریٹو کو جتنا زیادہ آگے لے کر چلے گا، اور ہمیں اوفینسو موڈ میں رہتے ہوئے ایک اوفینس کے طور پہ میڈیا کیمپین کرنی پڑے گی، اپنے نیریٹو کو پروجیکٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس طرح سنزو کہتا ہے کہ ٹو سبڈیو دا اینیمی وداؤٹ فائٹنگ دا بلٹ از دا ایکمی آف اسکل. تو یہ بھارت کوشش کرے گا کہ وہ کنونشنل جنگ سے تو ہم سے نہیں لڑ سکتا اور نہ لڑے گا، نہ کبھی اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ ٹیرر کے تھرو جو اس نے اس وقت دنیا بھر میں پھیلایا ہوا ہے، ٹارگٹ کلنگ کینیڈا میں دنیا کو پتا ہے وہ کرتا ہے، امریکنز کو معلوم ہے، یورپ کو معلوم ہے کہ وہ اسٹیٹ پالیسی جس طرح آپ نے یقیناً عامر کہا صاحب، اس کے جیسے کہ طور آپ نے پہ کہا سب کو ہی ٹیررزم معلوم ہے کہ بھارت پر جنگی جنون سوار ہے، بھارت ہی دہشت گردانہ حملے بھی کروا رہا ہے. ظاہر شاہ صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، کہیے گا. جیسے کہ عامر مسعود صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، بھارت باز نہیں آئے گا، اور جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے دہشت گردی والی پالیسی اپنا لی ہے، اور وہ بالخصوص دہشت گردانہ حملے کروا کر پاکستان میں اب اپنی خفت بھی مٹانا چاہ رہا ہے. اور جس طرح سے انتشاری ہوا ہے بھارت، ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں بھی بھارت جو ہے دہشت گردانہ حملے کروا چکا ہے، کینیڈا میں بھی دہشت گردانہ حملے کروا چکا ہے. تو پھر عالمی سطح پر اس طرح سے خاموشی کیوں ہے؟ کیوں اتنی کھلی چھوٹ ہے بھارت کو؟ بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں دیکھیں، دو چیزیں بالکل واضح ہیں کہ جیسے کہ مسعود صاحب نے کہا کہ کنونشنل وار میں ہم نے چاہے ایئر پاور تھی، چاہے وہ گراؤنڈ ٹروپس تھے، ہم نے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تک اڑا دیے، نیول سائٹ پہ بھی وہ جو ہے وہ پروگریس نہیں کر سکے. اب آخری جو سالوں کی جو انویسٹمنٹ ہے، خاص طور پر جو پراکسیز ہیں ٹی ٹی پی کی شکل میں، بی ایل اے کی شکل میں، بی این اے کی شکل میں، بی آر اے کی شکل میں، اور ساتھ ساتھ جو ہم کہہ سکتے ہیں ای ٹی آئی ایم یا ترکستان اسلامک پارٹی، اس وقت میرے خیال میں ہندوستان کے پیچھے جو اس کے اتحادی ہیں، بڑی حد تک امریکہ اور اسرائیل کا نام اب بالکل ہمیں کھل کے لینا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ، اتنے بڑا پیسہ، اتنے بڑے بارود کی جو فراہمی ہے وہ انٹرنیشنل پلیئرز کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور جس طریقے سے اس خطے کے اندر وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے ہندوستان کو ایک یہاں پہ ایک ٹھیکیدار بنانے کی کوشش کی تھی، وہ ہم نے دیکھا کہ ملٹریلی تو ہو نہیں سکا، اس میں ان کو شکست ہوئی. اب جو پراکسیز یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں، خاص طور پر جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈرنگ ایریا ہے، اور میرے خیال میں اس ایریا کے اندر اب ایک فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے. جو آج کا واقعہ ہوا ہے، جس طریقے سے معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے. دوسرا، اگر ہم ایک اہم ایشو کی طرف توجہ دنیا کی بھی دلائیں کہ بی ایل اے، بی این اے اور ٹی ٹی پی یہ انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ دہشت گرد تنظیمیں، جنہیں یونائٹڈ نیشنز نے، یو کے نے، کینیڈا نے اور خود یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے دہشت گرد تنظیمیں قرار دی ہے. تو اس کے بعد کیا جواز بنتا ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر ان کا نام بحیثیت جو ہے وہ آزادی پسند لیا جاتا ہے، سیپریٹسٹ لیا جاتا ہے. اسی طرح ان کے میڈیا کے اوپر باقاعدہ لائیو کالز کے اوپر دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ ہندوستان اس وقت نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کی ریاست تمام دنیا کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کر رہی ہے. جیسے کہ مسعود صاحب نے بھی کہا، میرے خیال میں ملٹی پرونگ ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. انٹرنیشنل نیریٹو کے ساتھ ساتھ ہمیں فوراً ہمارے مشنز ہیں وہاں ان تمام چیزوں کو بار بار ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے انٹرنیشنلی کہ اگر اس قسم کی پاکستان کی ریاست کے اندر دراندازی جاری رہے گی، پاکستان کے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، تو میرے خیال میں پاکستان حق رکھتا ہے کہ وہ ان پراکسیز کے خلاف ایکشن لے. پھر میں آپ کو ایک بڑی خبر دوں، میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا کے سٹینڈ آف سے پہلے باقاعدہ فیصلہ ہو چکا تھا. چین اور پاکستان نے باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا تھا، کابل کو کنوے کر دیا تھا کہ اگر وہ ان دہشت گرد تنظیموں اور ان کے مراکز کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے تو پاکستان اور چین خود لیں گے. اب اس وقت اسحاق ڈار صاحب اور کابل سے جو امیر متقی صاحب فارن منسٹر جو ہیں وہ موجود ہیں، چائنا کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، جس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے. تو میرے خیال میں بلوچستان کا معاملہ اب بڑا سیریسلی دیکھنا ہوگا، صرف کنڈمنیشن کی حد تک یا جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری اس پہ ڈال کر معاملہ حل نہیں ہوگا. کم از کم 4-5-6 شہر ایسے ہیں جہاں ان دہشت گردوں نے عام عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اب پولیٹیکل جو اس وقت لیڈرشپ ہے، میرے خیال میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ ونس فار آل ہونا چاہیے. بالکل جی، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں ظاہر شاہ شیرازی صاحب. اچھا عامر مسعود صاحب، جیسے کہ آپ اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کو پوری دنیا میں اجاگر کیا جانا چاہیے،
ثبوتوں کے ساتھ. اور یہ کام تو عامر صاحب ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. زندہ ثبوت ہمارے پاس کلبھوشن یادو کی شکل میں موجود ہے اور بہت سے ڈوزیئرز بھی ہم بین الاقوامی برادری کو دکھا بھی چکے ہیں اور اس پر مزید بھی کام ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے اس کا کوئی فرق پڑے گا اور کیا اس سے دہشت گردانہ حملے جو ہیں وہ رک سکتے ہیں یا بھارت اپنی پراکسیز کو پاکستان میں استعمال کرنے سے باز رہ سکتا ہے؟ لیکن جی آپ کی یہ بہت اچھا سوال ہے. ایک تو یہ کہ یہ والا نیریٹو جو ہے جس طرح میں نے کہا اس کو ہمیں بہت اگریسولی پرسو کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جتنے باہر کے مشنز ہیں اور جو انٹرنلی ہمارے لوگ ادھر سے جو پالیسی میکرز ہیں اور پوائنٹ آف جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ جب باہر جاتے ہیں تو ان کے نیریٹو میں بڑی ایک کوہیژن ہونی چاہیے اور ایک اوفینسو چیز نظر آئے کہ جی وی مین بزنس دس ٹائم. دوسری چیز جو ہے بڑی ضروری ہے کہ اس نیریٹو کے ساتھ ساتھ اگر دہشت گردی کو روکنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اندرونی طور پہ بھی اپنے معاملات کو سلجھانا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹیررسٹ کون سی چیزوں سے کون سی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, کون سے گیپس ہیں, کون سی ہماری ولنریبلٹیز ہیں جن کو وہ ایکسپوز کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح آرمی چیف نے بھی ذکر کیا تھا کہ گورننس کے ایشوز کی وجہ سے ہم اپنا خون دے رہے ہیں اور ٹیررزم جو ہے ہمارے بڑے معصوم بچوں کو اور بڑے سویلینز کی جانیں لے چکا ہے. گورننس بہتر کرنا بہت ضروری ہے. دوسری چیز جو ہے کہ جو ینگ پاپولیشن ہے بلوچستان کی وہ کیوں ریکروٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں, کون سی وہ سہولیات ہیں میرٹ بیس یا کون سی وہ ان کی ضروریات زندگی ہیں جنہیں پورا کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتا ہے. تیسری چیز کہ لیجیٹمیسی آف دا گورنمنٹ اینڈ لیجیٹمیسی آف دوز who are being مطلب جو پالیسی میکرز ہیں in the eyes of the population, یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ٹیررسٹ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک ڈیوائڈ کریٹ کرے بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا پاپولیشن اور بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا ملٹری اینڈ دا سیکورٹی فورسز. وہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس گیپ کو زیادہ کر رہی ہیں, جو اس ڈیوائڈ کو کریٹ کر رہی ہیں, جو یہ ویج کریٹ کر رہی ہیں بٹوین دا پاپولیشن اینڈ دا گورنمنٹ. ان کو ہم نے چاہے وہ گورننس کے ایشوز ہوں, چاہے وہ میرٹ بیسڈ ایجوکیشن اور نوکریوں کے ایشوز ہوں, چاہے وہ کسی طرح کی ضروریات زندگی کے ایشوز ہوں, ان چیزوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے تاکہ ہمارا یوتھ, ہماری ینگ پاپولیشن ہمیشہ اپنے گورنمنٹ کے ساتھ, اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ ٹیررسٹ کو ریجیکٹ کرے. وہ ہم نے کبھی موقع نہیں دینا ٹیررسٹ کو کہ وہ کسی طرح سے ہماری ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاپولیشن کو یا لوگوں کو اپنی طرف ریکروٹ کریں, ان کو مسلح کریں اور ان کو اپنے ہی ملک اور اپنی اسٹیٹ کے خلاف استعمال کریں. سو یہ ٹو پرونگ اسٹریٹجی ہوگی کہ بیرونی طور پہ ہم نے کس طرح لڑنا ہے اور اندرونی طور پہ ہم نے کس طرح اپنی کمزوریوں کو برج کرنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے. صحیح, ہمیں اندرونی اور بیرونی طور پر لڑنا ہوگا. بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ ظاہر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور یقیناً بھارت جو ہے اس پر جنگی جنون سوار ہے اور اب دہشت گردی کی پالیسی اپنا کر پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا جان چکی ہے کہ بھارت دہشت گرد ملک ہے اور اس طرح سے دہشت گردی پھیلا رہا ہے. اور شواہد بھی پیش نہیں کر پایا. جب ہم نے اس طرح کے موقعوں پر جب بھارت کی جانب سے حملہ کیا گیا تو شواہد مانگے تو نہیں تھے, ہمارے پاس تو باقاعدہ طور پر شواہد بھی ہیں اور عالمی سطح کچھ پہ اب بالکل صرف پاکستانی شواہد پرووائڈ نہیں کر رہا بلکہ ہم نے دیکھ لیا امریکہ میں بھی یہ شواہد موجود ہیں جو کہ منظر عام پر کینیڈا میں آ چکے ہیں, یو کے میں آ چکے ہیں اور پوری دنیا میں بھارت بطور ریاست ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے, ان کی ایجنسیز ملوث رہی ہیں اور یہ اب موقع آ چکا ہے کہ بھارت کو دہشت گرد ریاست جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے. آگے بڑھتے ہیں. چین کے دارالحکومت بیجنگ میں پاکستان, افغانستان اور چینی وزرائے خارجہ کے دوران ملاقات میں دہشت گردی پر قابو پانے سمیت سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق ہو گیا ہے. چین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے علاقائی سلامتی اور معاشی روابط کو فروغ دینے کے لیے سہ فریقی تعاون کو ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر تسلیم کیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار, افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے سفارتی روابط بڑھانے, مواصلات کو مضبوط بنانے, اس کے علاوہ تجارت, بنیادی ڈھانچے اور ترقی کو مشترکہ خوشحالی کے اہم عوامل کے طور پر فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے پر تبادلہ خیال. جی بالکل. اور سہ فریقی وزرائے خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف عزم,
खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग देने के अपने मुश्तरका आज़म का इयादा किया है। इस माह के शुरू में अफ़गान वज़ारत दाखिला ने एक बयान में पाकिस्तान के साथ बाहमी एहतराम और तामीरी रवाबित की ख्वाहिश का भी इजहार किया था। तो पाकिस्तान और चीन और अफ़गानिस्तान का ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फौलादी इत्तेहाद है, ये सामने आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर बाबर अमीन। आपके वक्त का सर कहिएगा, पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान जो हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अब मुत्तहिद हो गए हैं। कितना फ़ायदा होगा तमाम ममालिक को और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने में कितनी मदद मिलेगी इस इत्तेहाद से? जी, ये बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट है और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। साथ ही मैं थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप देना चाहूँगा कि जब 2021 में तालिबान 2.0 का रूल इस्टेब्लिश हुआ अफ़गानिस्तान में, तो उस वक़्त हिंदुस्तान ने अपना डिप्लोमेटिक मिशंस वहाँ और कॉन्सुलेट्स बंद कर दिए, स्टाफ अपना विड्रॉ कर लिया। लेकिन साथ ही कुछ चंद माह बाद उन्होंने सीक्रेटली पाकिस्तान की जो न्यू दिल्ली में एम्बेसी थी वो तालिबान के हवाले कर दी, जिसको उन्होंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये रिपोर्ट हुआ इंटरनेशनल मीडिया में। और यहाँ तक कि वो उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ था पब्लिकली कि ये तालिबान को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, तो कुछ तो एक तो जो पुराने अशरफ गनी साहब के ज़माने के सफ़ीर थे, उन्होंने कुछ एहतजाज किया कि आपने हमें क्यों निकाल दिया, हम जो है इतना अरसा से हमने दोस्ताना ताल्लुकात बनाए थे वो। लेकिन बहरहाल उन्होंने उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी उनके बात को, और उनको कहा कि भाई आप ज़्यादा बाबेला ना करें। और साथ में फिर यहाँ तक था कि वो खुफिया तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो लोग थे वो काबुल अफगानिस्तान की जो एम्बेसी न्यू दिल्ली में थी उसमें जाके उनसे मुलाकात करते थे, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं बुलाते थे ताकि बात आम ना हो। तो बेसिकली शुरू से ही उन्होंने बहुत जल्द ही अपना जो है एक लाइज़ॉन एस्टेब्लिश कर लिया था तालिबान के साथ। और फिर 2024 के आखिर में उन्होंने काबुल का मिशन दोबारा ओपन कर लिया। साथ ही फिर 7 नवंबर 2024 को जो उनके पॉइंट पर्सन थे अफगानिस्तान के लिए उन्होंने मुकर्रर किए थे, जतेंद्र पाल सिंह, उनको उन्होंने अफगानिस्तान भेजा और वहाँ उनकी अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब साहब से मुलाकात। ये भी एक अनोखी बात थी कि अमूमन जो स्पेशल एनवॉय या पॉइंट पर्सन होते हैं वो वजारत खारजा के काउंटर पार्ट से मुलाकात करते हैं, मगर यहाँ जो डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात थी वो एक इंडिकेसिव थी और थोड़े से आईब्रोज भी रेज हुए। फिर जो बाकायदा इनकी खुल के सामने बात हुई वो इस साल के जनवरी में, जब यूएई में हिंदुस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनकी अफगानिस्तान के इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात हुई जी यूएई में, और वहाँ दोनों ने जो है वो बाहमी तल्लुकात को बढ़ाने की तरफ अहमियत को उजागर किया। और साथ ही जो हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई कि वो अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन इमदाद और इकोनॉमिक मदद। लेकिन बाबर साहब, अभी ये अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात तो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी हुई है चीन के अंदर, और चीन के वज़ीर ख़ारजा भी इस मौके पर मौजूद थे। और ये भी खबर है कि चीन ने और पाकिस्तान ने किसी हद तक बुरी हुकूमत जो अफ़गानिस्तान की उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है कि अगर आप इन लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे जो कि पाकिस्तान में या दीगर जगहों पर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं और उनको मदद अफ़गानिस्तान से मिल रही है, तो फिर हम जो है वो अटैक कर सकते हैं। ये कितना सिग्निफिकेंट है, और क्या आप समझते हैं कि जो बुरी हुकूमत है अफ़गानिस्तान की वो इस काबिल है कि वहाँ पर मौजूद जो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनको कंट्रोल कर सकें? जी, मैं इसी तरफ आ रहा था, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ ये हुआ कि तालिबान जब आए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में काफ़ी इजाफा हो गया, खुसूसन टीटीपी और बीएलए की जानिब से, जिनके दोनों के जो है वो ट्रेनिंग कैंप्स और रेस्ट एंड रिक्रिएशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और हमारी हुकूमत ने इसको सख्ती से उनसे टेक अप किया, लेकिन बावजूद यकीन दहानी के 12 बार ये इन वाक़यात में कमी ना आई। और सो मच सो कि मतलब चाइनीज़
انجینئرز اور ورکرز جو کہ سی پیک کے پروجیکٹس کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو بارہا ٹارگٹ کیا گیا. داسو ڈیم جو تھا وہ اس کو 2 دفعہ مارچ 2024 اور جولائی 2021 میں جو ہے ٹارگٹ کیا گیا، جس میں چائنیز ورکر بھی جو ہے وہ فوت ہوئے. تو یہ ساری باتیں جو ہے چائنا کے نوٹس میں تھی اور ہم نے بھی بارہ اس کو ٹیک اپ کیا تھا. اب جب کہ یہ پاکستان ہندوستان کی آپس میں کنفلکٹ جو ہے بڑھا، تو اس دوران جو ہے بلکہ پہلگام کے واقعے کے فوراً بعد ایک BBC پشتو کے حوالے سے خبر آئی کہ طالبان کے جو ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے ہندوستان کا خفیہ دورہ کیا، جس کو پبلکلی زیادہ اناؤنس نہیں کیا گیا. تو یہ ساری باتیں پرتشویش تھیں، اور اس بات کا بھی تھا اندیشہ کہ کیا ادھر اگر ہماری ہندوستان سے کوئی کانفلکٹ شروع ہوگی تو کیا افغانستان کی جانب سے دہشت گردی بہت بڑھ تو نہیں جائے گی. اسی دوران پھر جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی ٹیلی فون کنورسیشن ہوئی تھے مئی کو امیر مرتقی صاحب سے، اور پھر وہاں جو ہے انہوں نے ہندوستان کے جو ہے پرووکیٹو اور ایلیگل جو وہ یک طرفہ اقدامات پاکستان کے بارے میں کرنے کے کر رہے ہیں. بالکل سر، عام نکات آپ نے اٹھائے ہیں بابر امین صاحب، اور آپ نے ایک بیک گراؤنڈر بھی ہمیں ہمارے ناظرین کو دیا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور کس طرح سے. اب ہم کو ایک مشرقی سرحد پہ جو اس وقت ٹینشن چل رہی تھی وہ تو چل ہی رہی تھی، لیکن ایک اندازہ تو یہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی تھا کہ مغربی بارڈر جو ہے وہاں سے بھی کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے. اور خاص طور پر افغانستان سے ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت کی جو حکومت ہے وہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ ان کو کس طرح سے انفلوئنس کر کے، اور وہاں پر جو موجود سیف ہیونز ہیں دہشت گردوں کی، ان کو پاکستان کے خلاف بطور پراکسی استعمال کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات مشرقی اور مغربی بارڈر پہ بھی عالمی سطح پر ہمارے تعاون جو برقرار کر رہے ہیں ہم، پاکستان، چین، افغانستان، یہ جو فولادی اتحاد ہے اور دشمنوں کے خلاف مل کر لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. دیکھنا ہے اس کے دور اندیش کیا فائدے ہوتے ہیں. پروگرام میں مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی. تو غزہ میں بھوک سے بلکتی زندگیاں سسکیاں لینے لگیں. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے 48 گھنٹوں میں غزہ کی ترسیل جو ہے غذا کی ترسیل نہ کی گئی تو 14,000 سے زائد بچوں کو زندگیاں جو ہیں ان کی خطرے میں پڑ جائیں گی. اور دنیا اور اسرائیلی بے حسی کا اندازہ اس بات سے لگانا مشکل نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج کے سابق ڈپٹی چیف آف سٹاف اور اپوزیشن پارٹی کے رہنما یائر گولان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں بچوں کو مارنا ہمارا مشغلہ بن چکا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کے لیے ترجمان غزہ جلال الفرا صاحب نے. جلال بھائی، آپ چونکہ غزہ کے ترجمان ہیں، اس وقت وہاں پر تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کیا امداد وہاں پر پہنچ پا رہی ہے، نہیں پہنچ پا رہی؟ اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر 24 گھنٹوں میں وہاں پر امداد جو ہے وہ نہ پہنچی تو 14,000 بچے مر سکتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے میں یہاں سے آغاز کروں گا، جو آج خوزدار کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے ہمارے معصوم بچوں کے اوپر ہے، اس کے بھرپور میں اور میری عوام، غزہ کے عوام، فلسطینی عوام اس کے بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمارے پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے. ہمارا دل، ہمارا جان پاکستان کے ساتھ ہے. اچھا جی جناب، آپ نے جو سوال کیا ہے یہی تو میں تقریباً 81 دن سے 81 ڈیز میں یہی تو چیخ کے کہتا ہوں کہ امداد وہاں پر نہیں پہنچ رہا ہے، امداد وہاں پر نہیں جا رہا ہے. وہاں بھی غزہ کا جو کراسنگ ہے وہ بند ہے. اور جب میں نے حقیقت اور سچائی بتائی ہے دنیا کو تو بہت سے لوگوں کو جو ہے پسند نہیں آئی ہے میری بات، اور میری برتنقید اور میری خلاف بھی جھوٹا پروپیگنڈا شروع انہوں نے کر دیا کہ جی نہیں جا رہا. کوئی نہیں جا رہا. 81 ڈیز سنس 81 ڈیز کوئی بھی غزہ کے اندر ایک بھی لقمہ، ایک بھی پانی کا گھونٹ نہیں گیا. اچھا، آپ نے جو فرمایا ہے کہ اقوام متحدہ یا عالمی ادارہ کا جو رپورٹ کہ 14,000 بچے اگلے 48 گھنٹے کے اندر، میں تھوڑا سا اس کا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک علاقہ کی بات کیا جا رہا. غزہ کی جو پٹی ہے جناب محترم، اگر ایکویکلی میری عوام کو، غزہ کی عوام کو خوراک فراہم نہ کیا گیا ہے، وہاں پر امداد نہیں پہنچا تو 14,000 نہیں ہوں گے، وہ لاکھوں کی تعداد میں بھوک سے مر جائیں گے. یہ میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں جو غزہ کے اندر سے رپورٹ ہے. اقوام متحدہ کا رپورٹ جو تھا وہ صرف ایک علاقہ کے لیے، وہ شمالی غزہ کے لیے.
یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جناب محترم, اس وقت صورتحال اس 7 اکتوبر سے لے کر اب تک بالکل مختلف ہے. اسرائیل بالکل پاگل ہو گئے. غزہ کے اوپر جو انہوں نے بمباری, غزہ کے اوپر جو اس وقت جدون کے نام سے ایک ان کی زمینی حملے شروع کی ہے, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جدون آپریشن ہے. اس میں بھی فلسطینیوں کے قتل عام بالکل عروج پر ہے آج کی تاریخ میں. صرف آج کی تاریخ میں فجر سے لے کر اب تک, حالانکہ ابھی غزہ کے اندر ٹائم 3 گھنٹے پیچھے ہیں, ابھی تک جو شہادتیں ہوگی وہ 70 شہادتیں ہوئی ہے. اچھا, جو لوگ آج کی تاریخ میں بھوک سے مرنے والے ہیں, آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں 21 مئی 2025, آج بھی کئی لوگ مر سکتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے. اور جب میں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی بند ہے کچھ نہیں جا رہا, تو لوگ تو جلال صاحب یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ گزشتہ روز 5 امدادی ٹرک ہیں جو غزہ پہنچے ہیں لیکن تقسیم نہیں کیا گیا. دوسری جانب ہم اعلانات دیکھ رہے ہیں, فرانس ہو, برطانیہ ہو یا کینیڈا, ان کی جانب سے اعلان تو کیا جا رہا ہے کہ پابندیاں جو ہیں وہ ہٹائی جائیں, تو یہ صرف اعلانات کی حد تک ہی ہے؟ محترمہ, اعلانات ہے بالکل ہے, اور آپ کو شاید پتا بھی ہوگا وہاں پہ بارڈر تک بھی ٹیم بھی چلی, وہاں پر گئی ہے. لیکن اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے, اسرائیل کی جو بدماشی ہے دنیا کے سامنے, وہ بالکل اس کو روکنے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. دراصل میرا, اگر میں چاہوں میں کہوں, گلا اصل ہمارا اس وقت ہماری عرب جو ہماری قریب ممالک عرب ہے, چاہے وہ حکمران چاہے وہ عوام, ان پر فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو غزہ کے اندر ریسکیو کرنے کی. آج میں یہ سوال کا ہمیشہ, دیکھیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہمیشہ ہم حکمرانوں پر بلیم کرتے ہیں, حکمرانوں سے شکوہ کرتے ہیں. آج میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو عرب کے عوام کیوں روڈ پہ نہیں نکلتے ہیں اس وقت, اپنے حکومتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جی آپ غزہ پہنچو اور وہاں پر ہمارا بہن بھائیوں کو خوراک پہنچا دے. ہم صرف حکمرانوں پر تنقید کرتے, عوام کو ہم بھول جاتے. دراصل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا بے حسی ہے, اور ہمارے عربوں کی اور ہمارے مسلمانوں کی, اور مزید ان کو اور کیا چاہیے غزہ میں, جو مزید کتنے لاشیں چاہیے. تو جلال بھائی, ابھی ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلا دورہ کیا وہ سعودی عرب کا کیا. مر رہے محترمہ. جی جلال بھائی یہ بتائیے, ڈونلڈ ٹرمپ نے تو سعودی عرب کا دورہ کیا, قطر کا دورہ کیا, UAE کا دورہ کیا, اور بیانات بھی سامنے آئے کہ اس معاملے کو بھی حل کر لیا جائے گا. تو ہمیں تو لگ رہا تھا یہ معاملہ حل ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے کیونکہ بڑی ایفرٹس ہو رہی ہیں. تو کیا پورے عرب ممالک سب مل کے صرف اتنا کام بھی نہیں کر سکتے کہ غزہ کے عوام کو امداد ہی پہنچ جائے؟ عرب ممالک اگر چاہے تو کیوں نہیں کر سکتے سر, 22 عرب ملک ہیں, اگر وہ سب مل کر ایک متحد ہو کے غزہ کے بارڈر پہ رفح کراسنگ پہ کھڑے ہو جائے, زور زبردستی اسرائیل کے ساتھ کر لے, تو کیوں نہیں ہوگا سر؟ کیا اسرائیل ان پر بمباری کرے گی؟ کیا ان کو اسرائیل مارے گی؟ سر یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. اور خاص طور پہ امریکہ بھی خود, ابھی یورپ کنٹری, سب یہی, ان کا سب کا یہی مطالبہ ہے کہ جی غزہ کو خوراک پہنچایا جائے, غزہ کو پانی پہنچایا جائے. غزہ کے عوام آخری سانس لے رہے محترم. میں تو کہتا ہوں آخری سانس کیا, غزہ کے عوام نے تو دم توڑ دیا جناب, غزہ میں کچھ بچا ہی نہیں ہے محترم. تو عرب ممالک کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے سر؟ آپ تو ابھی یہ بتائیے, اسرائیل کا یہ بھی تو ایک پلان ہے, اسرائیل کا یہ بھی تو ایک پلان ہے کہ یہاں کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ صحرائے سینا میں آباد کر دیا جائے, جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت پرانا منصوبہ ہے. اور کیا اس طرح سے بھوک اور افلاس کا شکار کروا کے امداد روک کے ان لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ علاقہ چھوڑ دیں؟ سر دیکھیں, بالکل آپ نے بہت اچھے پوائنٹ اٹھائیے. اول تو غزہ کے عوام کو طرح طرح کی ملکوں میں روز ہم نیا نام سنتے ہیں کہ غزہ کے عوام کو وہاں پر شفٹ کیا جائے گا. شروع میں مصر سرائے سینا کی نام آ رہا تھا, پھر اس کے بعد جوردن, پھر اس کے بعد صومالیہ لینڈ, پھر ابھی نیا ملک کا نام آیا, شاید آپ نے سنا ہوگا, لیبیا. دیکھیے یہی ہو رہا ہے اس وقت, یہی اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ان کی کوشش یہی ہے کہ غزہ کے عوام کو اتنا تنگ کرو, اتنا ہر طرح کی موت ان کے اوپر مسلط کرے کہ وہ وہاں سے ہجرت پر میں مجبور ہو جائے. آج میں آپ کو اسرائیل کا 2 بیانات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ایک بیان ہے جس کا ہے سموٹرچ کون ہے, جو وزیر خزانہ
इसराइल का। उसका बयान ये है, कल रात को उन्होंने ये बयान दिया है, हम गजा के अंदर एक भी ईंट यानी बत्तर भी नहीं छोड़ेंगे। हम गजा के अवाम के ऊपर ऐसा क़यामत खड़ा कर देंगे कि गजा के अवाम या मर जाएंगे या गजा से निकल जाएंगे। ये स्मोट्रिच दहशतगर्द का बयान है। अच्छा, दूसरा जो एक्स चीफ, इनके जो मोसाद का चीफ है, इन्होंने बाकायदा यही जुमला कहा, जो मंसूबा किया जा रहा है इस वक्त वो यही है कि 10 जो गजा के अवाम 20 लाख के, इनको डिवाइड करने का। कैसा डिवाइड करने का? 5 लाख लोगों को शहीद किया जाए, 10 लाख लोगों को बाहर मुल्क शिफ्ट किया जाए, और सिर्फ 5 लाख जो गजा के अंदर किसी जगह पे उनको महसूर करके वहां पर आबाद कर दे, और इनको चारों तरफ जेल की तरफ वहां पर जो है इनको बंद किया जाए। तो इसराइल जनाब मोहतरम मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल कर रहा है कि फलस्तीनियों को वहां से निकालने के लिए, फलस्तीनियों को मजबूर इस्तेमाल कर रहा है गजा के लोगों पर और मजबूर कर रहा है उन्हें इस दहाने पर ले आया है कि वहाँ खुराक तक मैसर नहीं है, और अगर ग़िज़ा ना पहुँची तो 24 घंटे में आलम ये है कि 14,000 बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। और आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम इस हवाले से बात करेंगे, और बारहा हम इस हवाले से आवाज़ भी उठाते रहे हैं। आलमी दुनिया को भी चाहिए इस तरफ नोटिस ले, और ख़ास तौर पर अरब ममालिक को ये चाहिए जो कि उनका खित्ता है, वहाँ पर एक मुल्क है, गजा के अवाम है जो कि इस वक्त मुश्किलात में है, वहाँ पर भूख है, वहाँ पर प्यास है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेहत की सहूलियात नहीं है, वहाँ पर सबसे बढ़ के वहाँ पर जीना जो है वो इस वक्त मुश्किल हो गया हुआ है। बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को आप होस्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को होस्ट कर रहे हैं, तो क्या इतना नहीं हो सकता कि उनसे कहे कि इनको इमदाद पहुंचा दी जाए? ठीक है, और अगर इमदाद पहुंच रही है, तकसीम नहीं हो रही है, तो ये आपको खुद देखना होगा, आप इमदाद पहुंचाएं, वहाँ बच्चों की जिंदगियां खतरे में हैं। मज़ीद मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं सक्खर की, जहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से मंजूर शुदा स्टेडियम का काम गुज़श्ता 12 सालों से मुकम्मल नहीं हो सका। इस वक्त स्टेडियम हाल खंडरात का मंजर इस वक्त पेश कर रहा है। शहरियों को कोई सहूलियात वहाँ पर मुयसर नहीं है। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे से तफसीलात ले लेते हैं, अली गौहर से। अली, बताइएगा, 12 साल हो चुके हैं और अभी तक स्टेडियम मुकम्मल नहीं हुआ, इंतज़ामिया क्या कहती है इस हवाले से? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है सक्खर के तहसील सालेपट के स्टेडियम हाल में। गुज़श्ता 12 सालों से ये स्टेडियम हाल का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। करोड़ों रुपए की इसकी बजट थी, वो बजट यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सका है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद अमन शाह और सिंध असम्बली के स्पीकर सैयद अवैस कादिर शाह का है। उनके बावजूद भी यहाँ तरक्याती मनसूबे मुकम्मल नहीं किए गए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ शहरी मैच खेलने के लिए स्टेडियम हाल में आते हैं, उनको कोई यहाँ सहूलियात मुयसर नहीं है। इस वक्त स्टेडियम हाल खंडरात का मंजर देख रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्टेडियम हाल में यहाँ सियासी पार्टियों की जानिब से तकरीबात मुनक्किद की जाते हैं, लेकिन इस वक्त स्टेडियम हाल को सियासी तकरीबातों तक महदूद कर दिया गया है। जी सही। तो अली गौहर हमें बता रहे थे कि जो स्टेडियम हॉल है सियासी तकरीबात के लिए तो इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। 12 साल से जी ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है और करोड़ों रुपए की लागत जो है इस हवाले से मंजूर हुई है। तो इंतजामिया को चाहिए खातिर खा इस हवाले से इंतजामात करें। आगे बढ़ते हैं जी, ननकाना साहिब में भी ज़मींदारों ने बिजली के भारी बिलों से बचने और अपनी फसलों को सैराब करने के लिए ट्यूबवेल सोलर प्लेट्स पर मुंतकिल करने शुरू कर दी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक चौधरी से। जी तारिक, क्या मालूमात है आपके पास? बिजली के बिलों से 27 ज़मींदारों ने सोलर प्लेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त एक ज़मींदार मौजूद हैं जिन्होंने अपने ट्यूबवेल को चलवाने के लिए सोलर प्लेट्स लगाई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि बिजली के बिल से और जो सोलर प्लेट पर चलाने पे उनको कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। 80,000 90,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 0 ਬਿੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਉਦੋਂ ਡਰ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੋਲਰ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 80-90,000 ਰੁਪਏ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭਰੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ बचत हो रही है। जैसा कि आपने सुना, ज़मींदार का कहना है कि मेरा ज़मींदारों को मशवरा है कि वो सोलर लगवाएं और बिजली के बिलों तक जान चढ़ाएं। जी
बहुत शुक्रिया तारिक, आपने आगाह किया और बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप सोलर लगवा लेते हैं तो बिजली कितने भारी भरकम बिलों से आपको निजात मिल सकती है। और गर्मी में आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा बिल आते हैं और वो एक आम बनने के लिए उसे पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आने वाले प्रोग्राम से भी इस पर बात करेंगे, फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।